السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ اب تو بلدیہ پہ چائنا کٹنگ کرنے پہ لگ گئے کہ ڈسٹرکٹ بھی میرا، وہ میرے انڈر میں آ گیا، کوئی آپ کے انڈر میں نہیں ہے، آپ پی ڈی گاربیج بنے ہو، وہ بھی 3 مہینے کے لیے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے آج اس کو سسپینڈ کیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ کراچی میں کچرے کی سیاست یا سیاست کا کچرا؟ میئر کراچی وسیم اختر کا 24 گھنٹے میں یو ٹرن، پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج کے عہدے سے معطل کر دیا۔ کہا، مصطفیٰ کمال نے میری دیانتداری کا غلط فائدہ اٹھایا، ہم نے انہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا لیکن انہوں نے بلدیہ میں ہی چائنا کٹنگ شروع کر دی، لوگوں کو اپنے ماتحت کر لیا۔ انہیں میڈیا پر ڈرامے سے پہلے دفتر آ کر اپنا پلان شیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن ریلی نکال کر مغل ذات بکی بدتمیزی پر انہیں معطل کرتا ہوں۔ پاکستان گواہ ہے، میں نے میئر کراچی کو اپنا باس تسلیم کیا، سیاست کرنا ہوتی تو دشمن کو باس نہیں مانتا، جانتا تھا مسئلہ اختیار کا نہیں کرپشن کا ہے، کچرا ٹھوکیں گے تو جیبوں میں پیسہ نہیں آئے گا۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا کچرا سڑکوں پر پڑا ہے اور مجھے دفتر آنے کا کہہ رہے تھے، دوبارہ پیشکش کر رہا ہوں، شہر میرے حوالے کریں، 3 ماہ میں صاف کر دوں گا، اختیارات اور وسائل اتنے ہیں کہ شہر کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ میئر کراچی کا نام پھر ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ۔ مصطفیٰ کمال کے چیلنج نے میئر کراچی اور کے ایم سی کا ایجنڈا ایکسپوز کر دیا، ثابت ہو گیا کراچی میں مسئلہ اختیارات کا نہیں نیت کا ہے، وسیم اختر کے مسائل حل کرنے کی نیت ہی نہیں۔ مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب کا میئر کراچی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا شہر میں سیاسی مقاصد کے لیے ڈرامے بازی چل رہی ہے، نفیس لوگوں کراچی والوں کے ساتھ کب تک ڈرامے بازی کرو گے؟ مولا بخت چاندیوں نے کہا میئر کراچی نے مصطفیٰ کمال کو عہدہ دے کر بھی مذاق کیا تھا اور ہٹا کر بھی مذاق کیا ہے، یہی لوگ اس شہر کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ کلین کراچی مہم کا مقصد تمام افراد کو ایک پیج پر لا کر اس عظیم شہر کو صاف کرنا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ مہم الفاظ کی جنگ بن چکی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا رد عمل، کہا کراچی والے سمجھ جائیں کہ جس سوچ کی وجہ سے شہر کے مسائل نے جنم لیا اسی سوچ نے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کراچی کو صاف کرنا ہی ہمارا مقصد تھا اور رہے گا۔ کہ ہمیں منظور نہیں ہے، چاہے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے۔ مقبوضہ کشمیر میں سخت ترین کرفیو 23ویں روز بھی جاری، ہزاروں کشمیری پھر کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، بھارتی فوج کی فائرنگ سے سینکڑوں مظاہرین زخمی، کرفیو کے باعث کھانے پینے کی اشیاء نایاب، ادویات ختم، انٹرنیٹ سمیت دیگر ذرائع ابلاغ پر پابندی، وادی کے غریب اور ضرورت مند مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا، غریب مریضوں کے لیے آواز اٹھانے والے ڈاکٹر عمر کو بھارتی فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ عالمی شہرت یافتہ برطانوی باکسر عامر خان کا لائن آف کنٹرول کا دورہ، کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار، چکوٹی میں بھارتی گولہ باری سے متاثرہ افراد سے بھی ملاقات، کہا انتہا پسند ہندوستان کے امن کے لیے خطرہ ہے، مقبوضہ کشمیر میں قتل عام جاری ہے، معصوم کشمیریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی، دنیا کو پیغام دیتا ہوں مقبوضہ کشمیر کو پرامن خطہ بنائے، معصوم کشمیریوں پر جاری وحشیانہ مظالم بند کیے جائیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ تنہا نہیں، ان کا ساتھ اور ان کی آواز بننا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم حد سے بڑھ چکے، مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی پر مودی کو عالمی عدالت میں لانا چاہیے،
برطانوی پارلیمانی وفد کی صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا سلامتی کونسل کو مقبوضہ کشمیر پر متفقہ مذمتی قراردادیں لانی چاہیے تھیں. برطانوی حکومت کو کشمیریوں کے لیے قدم اٹھانے پر مجبور کریں گے. سردار مسعود خان نے کہا پوری دنیا نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے. بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کر رہی ہے. سری نگر کے علاقے سوہرا کے رہائشی بھارتی فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے. برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق سوہرا میں سخت کرفیو کے باوجود احتجاجی مظاہرے معمول بن گئے. آج بھی احتجاج جاری. مظاہروں سے تنقابض بھارتی انتظامیہ نے علاقے میں پابندیاں مزید سخت کر دیں. بھارتی فوج نے بڑے کریک ڈاؤن کا منصوبہ بنا لیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لودھی کی صدر جنرل اسمبلی ماریا فرنینڈس سے ملاقات. مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا. ملیہ لودھی نے کہا مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل کروائے. وزیر اعظم عالمی رہنماؤں سے رابطوں پر کابینہ کو اعتماد میں لیا. کامیاب جوان پروگرام کی حتمی منظوری بھی 8 نکاتی ایجنڈے میں شامل. بھارتی مصنفہ اور سماجی کارکن اروندھتی رائے نے انتہا پسند مودی کا چہرہ پھر سے بے نقاب کر دیا. کہتی ہیں کہ بھارت برسوں سے فوج کو بطور ہتھیار اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرتا آ رہا ہے جبکہ پاکستان نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. ملک بھر میں بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری. مقبوضہ آبادی میں تعلیمی سرگرمیوں کے تعطل کے خلاف اسکولوں کے بچوں کا مظفر آباد میں نلوچی برج پر احتجاجی مارچ. جماعت اسلامی کا پریس کلب کے سامنے مظاہرہ. میاں والی اور گجرانوالہ میں اسکول کے بچوں کا ریلیاں نکال کر کشمیری طلبہ سے اظہار یکجہتی. کشمور، عمرکوٹ، سوابی، بھاولپور اور سجاول میں بھی ریلیوں کا انعقاد. فاشسٹ مودی کے جبر و استبداد کے خلاف نعرے بازی. بھارت کی جانب سے ایل او سی کے مختلف سیکٹرز میں ڈیوائسز پھینکے جانے کا سلسلہ جاری. نکیال سیکٹر کے سرحدی گاؤں جتوٹ میں بھارت کی جانب سے غباروں میں ڈیوائسز پھینکی گئی. متعلقہ اداروں نے بھارتی ڈیوائسز کو تحویل میں لے لیا. کرتارپور راہداری پر پاک بھارت تکنیکی مذاکرات کا چوتھا دور 30 اگست کو ہونے کا امکان. مذاکرات ڈیرہ بابا نانک زیرو پوائنٹ کے مقام پر ہوں گے. دریائے راوی پر بنائے جانے والے پل کے تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستان نے راہداری منصوبے کا 98% کام مکمل کر لیا. پاکستانی وفد بھارتی حکام کو اپنی ورکنگ سے متعلق آگاہ کرے گا. شہباز شریف کا سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی صحت کو لاحق خطرات کو نظر انداز کرنے پر احتجاج. کہا نواز شریف کو مطلوبہ ایمبولینس دینے سے انکار کی خبر عمران حکومت کے انتقام اور چھوٹے پن کا واضح ثبوت ہے. نواز شریف کو ہنگامی طبی امداد کی فراہمی میں جان بوجھ کر غفلت کا رویہ مجرمانہ ہے. سیاسی مخالفت پر شدید بیمار شخص سے علاج چھیننا قتل کی سازش ہے. نواز شریف کو کچھ ہوا تو عمران نیازی اور پنجاب حکومت مجرم ہوں گے. سرکاری ڈاکٹرز کی سفارش کے باوجود حکومت والد کو اسپتال لے جانے سے انکاری ہے. اگر والد کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ٹویٹ. کہا والد کو جیل میں کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر رکھا گیا ہے. میں اس سلسلے میں عدالت جاؤں گا. چیئرمین نیب جسٹ ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نیب راولپنڈی کا دورہ. ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ.
چیئرمین نیب نے تحقیقات میں پیش رفت کو سراہا۔ چیئرمین نیب نے کہا نیب افسران بغیر کسی دباؤ کے آزادانہ طور پر کام کریں۔ عمران صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو لوگ 10% مہنگائی سے تنگ ہیں انہیں کس وقت اور کہاں کھڑے ہونا ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ معیشت کی تباہی کے خلاف کس وقت کہاں کھڑا ہونا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا سوال، کہا ایک سال میں 7600 ارب کے تاریخی قرض کے خلاف کس وقت کہاں کھڑا ہونا ہے۔ ملک کو IMF میں گروی رکھنے کے خلاف کس وقت کہاں کھڑا ہونا ہے۔ محترمہ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، آپ کی جماعت اس وقت جس جگہ کھڑی ہے اسے بالکل وہیں کھڑے رہنا ہے۔ آپ عوام کو بتائیں کہ آپ کے قائدین نے ملک کیسے اور کتنا لوٹا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کا رد عمل، کہا آپ کے قائدین کی کرپشن اور کرتوتوں کے باعث آج ملک اس نہج پر پہنچا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مریم نواز کے پارٹی عہدے سے متعلق کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی وکلا کو مزید معاونت کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے اور آرٹیکل 62-63 کے اطلاق پر مزید معاونت درکار ہے۔ الیکشن کمیشن نے مزید سماعت 3 ستمبر کو مقرر کر دی۔ مستقبل کے مہمانوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن جاری۔ خیبر پختونخوا کے 29، پنجاب کے 4 اور بلوچستان کے 2 اضلاع میں انسداد پولیو مہم زور و شور سے جاری۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن بابر بن عطا کا کہنا ہے پولیو کے خاتمے کے لیے قوم متحد ہے۔ پولیو مخالف پروپیگنڈا کرنے والے 31 فیس بک پیجز بلاک کر دیے گئے۔ پولیو کے خلاف مواد اپلوڈ کرنے والوں کو وارننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو قتل کیس کی سماعت۔ FIA نے سابق صدر پرویز مشرف کے منجمد بینک اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کی تفصیلات انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف کے اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکالی گئی۔ بینکوں نے سروسز چارجز کی مد میں کٹوتی کی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے رپورٹ پر متعلقہ بینک مینیجر سے تصدیق طلب کر لی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس شیخ عظمت سعید کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا جسٹس شیخ عظمت سعید کے ساتھ کام کرنا عزت اور اعزاز ہے۔ جسٹس شیخ عظمت سعید اعلیٰ عدلیہ کا ثاثہ رہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں کئی تاریخی فیصلے دیے اور کئی ہیں بے یقینی معاملات کو بھی حل کیا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید کی آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین ان کے فیصلوں سے آیا ہے۔ کراچی میں حالیہ بارشوں میں کرنٹ لگنے سے 40 سے زائد اموات کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے خلاف حافظ نعیم الرحمان کی درخواست پر سماعت۔ چیئرمین نیپرا، چیف سیکرٹری IG سندھ اور دیگر سے 17 ستمبر تک جواب طلب۔ درخشاں میں کرنٹ لگنے سے 3 نوجوان کی اموات کا کیس، عدالت نے ذمہ داران کی گرفتاری کے لیے پولیس کو 14 روز کی مہلت دے دی۔